کربلا کا میدان اور پانی انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار یہ منظر دیکھا گیا کہ دنیا کے اندر جس کو بھی پیاس لگتی ہے وہ پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہے، مگر کربلا کے میدان کے اندر جو پانی تھا وہ آل رسول کے لبوں کے لیے خود پیاسا تھا۔ وہ پانی جس سے پیاس بجھانے کے لیے پیاسے لوگ ترستے ہیں، کربلا کے میدان میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو چھونے کے لیے خود پانی ترس رہا تھا، خود پانی پیاسا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پانی مانگا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کربلا کے میدان میں پانی نہیں مانگا، بلکہ آپ بتانا چاہتے تھے کہ میں حسین مقام رضا کا بانی ہوں، میں حسین مقام رضا کا شہنشاہ ہوں۔ جب اللہ کے بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں پانی مانگا، اللہ کے محبوب بندوں نے، اللہ کے پسندیدہ بندوں نے، تو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اور امام حسین تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسین کا جو محب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو جن کی محبت کی وجہ سے اتنا مقام ملتا ہے، ان اللہ کے خاص بندوں بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے۔ آپ اللہ کے کتنے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب بندوں نے پانی مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اور اس کی مثالیں ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ وہ قرآن مجید جو ہم سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن مجید جو ہم سب کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ جب پہلی مثال جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پانی مانگا تو فرمایا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنا عصا مارو، تو آپ نے پتھر پر عصا مارا تو اس میں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت جو ہر چیز پر قادر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی عطا کیا، تو آل رسول کو جو کربلا کے میدان میں تھے انہیں پانی کیوں عطا نہیں کیا؟ اس لیے فرمایا قرآن پڑھو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، اللہ نے عطا کر دیا، اور میرے حسین نے مجھ سے پانی مانگا ہی نہیں۔ اس لیے کہ امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ مولا میں تیری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا اور مقام رضا پر فائز رہوں گا، اس لیے امام حسین نے پانی مانگا ہی نہیں۔ اور دوسری مثال قرآن مجید سے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، آپ سے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ آپ نے جب اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر فرمایا یہ جو پانی ہے پینے کے لیے ٹھنڈا ہے، اس سے غسل کرو، جب غسل کرو گے تو بیرونی بیماریوں سے شفا ملے گی، اور جب اس پانی کو پیو گے تو اندرونی بیماریوں سے شفا ملے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی
اللہ کی بارگاہ میں پانی مانگا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، مگر امام حسین اللہ کی بارگاہ میں کربلا کے میدان میں مقام رضا پر فائز تھے، اس لیے آپ نے پانی مانگا ہی نہیں۔ اور تیسری مثال قرآن مجید سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے لگی، ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری کیا، کھجور کا درخت تھا جس سے تازہ کھجوریں ملی ہیں، اور فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس سے کھاؤ، پانی پیو اور اپنے لختے جگر سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ تو جب اللہ کی بندی نے پانی مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پانی مانگا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل بیابان میں جب اپنی ایڑی زمین پر رگڑتے ہیں تو زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، بہترین پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ تو وہ کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر بھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، مگر پانی کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ میرے حسین نے پانی مانگا ہی نہیں، اس لیے کہ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں مقام صبر پر فائز تھے، اللہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز تھے، ورنہ امام علی مقام امام حسین چاہتے، آپ تو اللہ کے ان محبوب بندوں میں سے ہیں، آپ تو اس مقام پر فائز تھے کہ اگر امام حسین چاہتے تو ایک فرات کیا ہے، ارے دنیا کی نہروں دریاؤں اور سمندروں کا جو رخ ہے وہ کربلا کی طرف ہو جاتا، اگر میرے امام علی مقام امام حسین چاہتے۔ اس لیے کہ اگر ایک اللہ کا ادنا ولی ہو وہ کرامت دکھا سکتا ہے تو امام حسین تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کے صدقے سے ولیوں کو ولایت ملتی ہے، وہ امام حسین جن کے صدقے سے امامت ملتی ہے، اگر وہ چاہتے تو دنیا کے پانی کا رخ کربلا کی طرف کر دیتے، مگر امام حسین اللہ کی بارگاہ میں اس کے رضا والے مقام پر فائز تھے۔ امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، مولا تیری آرزو رہے۔ امام علی مقام صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اور خواہش کیا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ امام علی مقام نے وہ مقام رضا دنیا کو بتایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، کہ اپنا تن من دن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، اور کربلا کے میدان میں وہ اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔